جمعرات والے دن یا لطیفو اور سورہ کوثر کا یہ عمل صرف 3 بار پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا تمہارے حاسدین، دوست، رشتہ دار دیکھیں گے، تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے جمعرات کے دن تو فوری طور پر اللہ رب العزت اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا یا والیاں کبھی شکوہ نہیں کرتی کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کو آج تم نے اگر نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج وہ عمل، وہ وظیفہ، آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری ہے یا بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج جمعرات کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل، بیماری ہے تو آج جمعرات کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آج جمعرات کے دن ایک ایسا قرآنی لفظ، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں تو یہ ایک ایسی تسبیح بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ایک وظیفہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج اللہ صمد کا وظیفہ جمعرات کے دن کا بتانے کے لیے آیا ہوں۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا شرط ہے۔ جو بندہ اللہ صمد کو جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے جو آپ نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک قرآنی وظیفہ ہے، ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ اللہ صمد ایک بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہوتی ہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض اتنا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بیماری ہے، ایسا بلا ہے، ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے سے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کا یا وہابو، یا غنیو، یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ آپ کا قرض بھی جتنا پرانا ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، شادی کے لیے بھی پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج یہ معجزاتی عمل جمعرات کے دن پڑھ لیں۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے اولیاء کرام نے
بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو، اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتا ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسی سہولتوں سے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کا خواب ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنیں۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے کام ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدگار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے چپے چپے پر غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد کا اور یا غنیو یا رزاقو کا یہ معجزاتی عمل پڑھ لینا ہے، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج جمعرات کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا یہ عمل، آج جمعرات کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل کہ اگر آپ میں سے کسی سے بجلی کی بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دو، مجھے بجلی کا بل بھرنا ہے۔ دو ہزار دو، 3,000 دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے۔ اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں۔ اللہ کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کریں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، لیکن اگلے مہینے کیا کروں گا؟ میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرماؤ کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی کہ رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے کروڑوں کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں، جب بھی اللہ کریم سے مانگیں اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ کی عظمت کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے
اور تیری ماں اپنا تن من دھن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ایک بار رب سے ضد کر کے رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیرے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئے آپ کو اللہ صمد کا وہ تحفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج جمعرات کا دن کا یہ عمل ہے۔ جمعرات کو ویسے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعرات کا یہ عمل آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد، ظہر عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی نہ جگہ کی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے کہ آج جمعرات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، ان کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون ان میں اللہ کا ولی نیک بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے، جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے جہاں بھی اجتماعی دعا ہو جائے وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کریں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں نام لکھ کے آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر جمعرات کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے، آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ لوگ انشاءاللہ خود آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں بڑا ہی خاص عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ جمعرات کے دن اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے جمعرات کے دن بیٹھ جائیے گا، اور میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کیجیے گا۔ خدارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج جمعرات کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں گے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا جمعرات کے دن کا یا ربنا کا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا،
لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ ارے دوستو، آپ کو کیسے ہوگا فائدہ؟ آؤ میں آپ کو آج اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستوں، کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعرات کے دن یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کے ناموں سے، رب کی عظمت سے پکارے جا رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے گا کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان، اللہ بڑا کریم۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا یعنی جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت بات کو پورا کروا لیا۔ اب تیسرا آپ نے عمل، اس وظیفہ شامل جو اس عمل میں کرنا ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو غنی کر دینے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے، انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔
اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج جمعرات کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکت برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانے کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را دوستو، آج جمعرات کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ، اس عمل میں آپ نے جو شامل کرنا ہے، آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کا سمجھیے، جانیے گا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جس نے آج تک اس عمل کو پڑھا، جس نے بھی پڑھا، خدا کی قسم راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ اعمال کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کا؟ اگر آپ نے اپنی منمانی کی ہے، کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو دوستو آپ اسی وقت ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ آج میرے بندے نے جمعرات کے دن کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ بھی پڑھا، جمعرات کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ تو دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ جاؤ فرشتوں، جاؤ اس بندے کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعرات کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب میں لکھا ہوا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ گھڑیاں، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ دولت، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ہے۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں 2 منٹ میں دولت سے بھر جائیں گی۔ خالی جھولیاں بھر جائیں گی، پیسوں سے نہ بھر جائیں تو یا آخر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں، سمجھ لیں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات، عبادات، خدا کی قسم ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا اس عمل کا چوتھا دولت کا سلطانی وظیفہ ایک طرف۔ عمل کا آخری وظیفہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور بڑی توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کے آخر میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانیک هو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیے گا، آخر میں درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ جمعرات کے دن اس عمل کو صرف ایک جمعرات پڑھیں، چاہے ہر جمعرات پڑھیں، عمل کی اجازت عام ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔